تفسیر ابن کثیر اور سورہ کہف، اس کی آیت نمبر 54، 55 and 56، 3 آیتیں پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 54. And indeed we have given every kind of example in this Quran for mankind. اللہ جب یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے انسانوں کے لیے، مطلب ان کے فائدے کے لیے بہت ساری مثالیں دی ہے کہ یہ مثال سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹھیک ہے چلو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو وہ، یہ اس طرح یا اس طرح، کسی نہ کسی طرح اللہ نے ہم کو قرآن میں بہت ساری مثالیں دے کے سمجھایا ہے، تو وہ ہمارے ہی اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے. بٹ مین از ایور مور quarrelsome than anything. لیکن اللہ نے بتا دیا انسان جو ہے وہ بہت ہی جدلا کا مطلب ہے بہت ہی لڑاکو، بہت ہی بحثم بحثی کرنے والا، آرگیومنٹیٹیو، اور بہت ہی حجت باز. اللہ نے یہ بات بولا ہے، اس کا مطلب وہ سچی بات ہے نا کہ انسان ہے ایسا. اس کو صحیح بات بھی بولیں گے تو وہ بحثم بحثی ہی کرے گا، اچھی بات بولو گے تو بھی وہ بحثم. تو اللہ کے کلام سے کون سی بہتر اور اچھی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر وہ وہاں بھی اگر بحثم بحثی کر رہا ہے تو پھر سوچ لو. آیت نمبر 55. And nothing prevents men from believing. اور انسانوں کو کون سی چیز ہے جو روک رہی ہے ایمان لانے پر؟ while the guidance has come to them، جبکہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، قرآن. and from asking forgiveness of their Lord، تو جب ہدایت بندے کو مل جائے اور اسے احساس ہو جائے کہ میں نے پچھلے دنوں میں یا پچھلے ٹائم میں میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، تو پھر اس کے پاس اگر ہدایت آ گئی ہے، while the guidance has come to them and from asking forgiveness of their Lord، تو ان کو کس چیز نے روکا ہے کہ وہ اپنے رب سے اب استغفار کریں؟ اگر انہوں نے کچھ بھی غلط سلط کام کیے تو ان کو بہت ہی استغفار کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ان کی باقی کی زندگی ان کو پورا استغفار کرنا ہے بہت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی بندہ تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا اور استغفار نہیں، اس کے منہ میں استغفار ہونا چاہیے ہر وقت، ہر لمحہ، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اٹھے ہوئے، چلتے ہوئے. اور اپنے جو کام کاج ہے وہ تو نیچرلی اس میں وہ تو کرے گا نا بندہ دنیا کے، لیکن اس کو استغفار بھی کرنا ہے. ایکسپٹ دیٹ دا ویز آف دا اینشنٹس بی ریپیٹڈ ود them. تو کیا اس کو یہ چاہیے کہ وہ جو بلیو نہیں کر رہا ہے ہدایت آنے کے بعد، نہ استغفار کر رہا ہے، تو کیا اسے یہ چاہیے کہ جو پچھلوں کے ساتھ ہوا تھا وہی چیز کو پھر سے دہرائی جائے، وہی عذاب، وہی ہلاکت، ڈسٹروائے کرنا، اور the torment be brought to them face to face، اور یا تو پھر امیڈیٹ ان کے سامنے آ جائے عذاب. قبولہ آمنے سامنے، فیس ٹو فیس. قبلہ ورڈ اسی سے ہی ہے، جو ہم قبلے کی طرف اپنا منہ کرتے ڈائریکشن، وہ قبلہ ورڈ بھی اسی ہے، قبولہ. تو کیا انہیں چاہیے کہ عذاب جو ہے ان کے سامنے آ جائے؟ بالکل. آیت نمبر 56. And we send not the messengers except as bearers of good news and warners. اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو سوائے اس کے کہ وہ خوشخبری لاتے. پہلے ورڈ آیا ہے خوشخبری کا، یعنی پہلے رسول جب آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خوشخبری ہی دیتے، اور نہیں کوئی مانتا تب وارن کرتے. اینڈ وارنرز، تو وارنرز تو بعد میں آیا نا ورڈ، خبردار کرنا، ہوشیار کرنا. اگر انسان کو دنیا کے اندر کوئی بولے گا دیکھو یہ آگے کا جو رستہ ہے نا وہاں بہت بڑا کھڈا ہے، کھائی ہے، تو تم مت جاؤ یہ رستے پہ. اگر وہاں بورڈ ہی لگا ہوگا کہ بھئی اٹ از ڈینجرس، تو پھر بندہ گاڑی وہاں سے موڑ لے گا، تو اس بات کے اوپر یقین کر لیا. لیکن جب رسول جب تم کو وارن کرتے ہیں
تو اس کو کوئی بھی نہیں سنتا اور اس کو کوئی بھی نہیں مانتا. بٹ دوز ہو ڈس بلیو، لیکن جو بھی نہیں ایمان رکھتا یعنی کہ مطلب کفر کرتا ہے، آرگیو کرتا ہے، آرگیو وتھ فالسہڈ، اور باطل سے وہ مطلب یعنی جو باطل ہے، جو فالسہڈ ہے، اس سے وہ بحثم بحثی کر رہا ہے. یعنی کہ جو ایک صحیح بات جو بتائی جا رہی پہلے تو اس کو مانو مت، اوپر سے جب بحثم بحثی بھی کرو تو سب جھوٹی باتوں کو لے کے کرو in order to refute the truth thereby، تاکہ حق بات جو ہے الحق اس کو کمزور کر دو. and they take my آیت، اللہ کہتا اور یہ میری آیت ہے، میری سائنز، میری نشانیاں، تو وہ میری آیتوں کو لیتے ہیں. and that which they are warned، یعنی جس سے ان کو خبردار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، وارننگ دی جاتی ہے، ان کو ایسا لیتے فار جسٹ، یعنی کہ ہنسی ٹھٹا مذاق. میری آیتوں کو جس سے کہ وارننگ دی جاتی ہے اس کے اوپر مذاق کرے، ہاں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا، ہاں ہنس رہے، مستی کر رہے، مذاق کر رہے، تاکہ رسول جو ہے ان کو تھوڑا مطلب ڈاؤن کر دو، ان کا مطلب جو ان کو نروس کر دو. یہی ہے نا طریقہ، دنیا میں بھی یہ طریقہ لوگ اپناتے ہیں. اگر کسی نے کوئی بات کرا اور سمجھو کہ وہ بات سچی کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، لیکن سامنے والا جو ہے اس کو اسکاف کرے، ہاں ہاں ریئلی، ہاں اچھا، تو لو، تو بندہ سامنے والا سوچے گا پتا نہیں شاید میں نے کچھ غلط بولا ہے، لگتا میں صحیح نہیں ہوں. تو پھر نروس کرنے کا سٹائل ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر بہت لوگوں کے پاس یہ ہنر ہے. اچھے بھلے سچے انسان کو ایسا فیل کرائیں گے جیسے کہ وہ غلط ہے اور وہ کچھ کا کچھ بک رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اور وہ لوگ بہت ہی سچے اور بڑے زبردست لوگ ہیں کہ ایسی ہنسی اڑاؤ تو بندہ جو ہے وہیں پر وہ ہو جائے نروس. ایگزامپلس پٹ فورتھ ان دا قرآن، اور قرآن کے اندر جو بھی مثال دی گئی ہے اس کو کبھی بھی ایزی مت لو، اس کو بہت زیادہ اہم سمجھو، کیونکہ وہ مثال دینے والا اللہ ہے. اور اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن میں ایک ایک مثال جو ہے وہ بہت ہی چن چن کے دی. تو کبھی بھی ان مثالوں کو نہ تو کبھی اس کا ہنسی ٹٹا اڑاؤ، نہ مذاق کرو، اور نہ ہی اس کو یوں ہی ایزی لو، ہاں ٹھیک ہے، ہاں معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے. اللہ says وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. And indeed we have given every kind of example in this Quran for mankind, but man is ever more quarrelsome than anything. اور یقیناً ہم نے دیا ہے اس قرآن کے اندر انسانوں کے لیے ہر طرح کی مثال، لیکن انسان جو ہے وہ بہت ہی جھگڑالو ہے اور بہت ہی بحثم بحثی کرنے والا. اللہ says in this Quran، اس قرآن کے اندر we have explained to mankind and given clear details of matters so that they will not stray from the truth or misled from the path of guidance. کہ اللہ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کے اندر بہت ہی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا، یعنی کہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے انسانوں کو، اور ہم نے اس کی بہت زیادہ کھلی ہوئی ایک دم، یعنی کہ کلیئر ڈیٹیلز دیا ہے ہم نے، اس کو بہت ہی کلیئرلی بیان کیا ہے ہر معاملات کو، تاکہ وہ بھٹکے نہ، گمراہ نہ ہو، حق بات سے ہٹے نہ، اور وہ کہیں بھٹک نہ جائے اپنے صحیح ہدایت کے راستے سے. تو یہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہتا ہے اس نے یہ سب کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جن کو میں نے اتنے پیار سے بنایا ان کو میں آگ میں جھونکوں. Despite this explanation, man is very quarrelsome and opposes truth with falsehood. باوجود اس کے کہ اتنا اچھا اللہ نے جو بیان کیا ہے، انسان لیکن بڑا جھگڑالو ہے، ہر بات میں بحث ہی کرتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، حجت بازی کرتا رہتا ہے، حق کے خلاف جاتا ہے، اپوز کرتا ہے.
اور وہ بھی کس سے؟ جو سچائی ہے، جو سچ ہے، دا ٹروتھ، اس کو فالسہوڈ سے اپوز کرتا ہے، یعنی کہ جھوٹ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے. سبحان اللہ. ایکسپٹ فار دوز whom اللہ گائیڈز ٹو دا پاتھ آف سالویشن، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے فلاح کے راستے کی، جو کہ وہ جہاں پر وہ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اللہ ایسے ہی کسی کو نہیں چنتا کہ بھئی وہ کسی کو بھی ہدایت دے دیتا اس کا دل چاہے گا جس کو، اس کو نہیں. وہ بندہ جس کے سامنے بہت ساری ہو رہی ہے، جھوٹی سب باتیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات کو جھٹلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کہیں بے چینی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں میرا دل اس بات کے کو ماننے کا تیار نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں قرآن میں ہی صحیح بات ہے، یا اللہ مجھے تو رہنمائی کر، میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ بندے کے دل میں جو بھی چاہت ہے سچی، اس کو ہدایت کا راستے کی اس کو تڑپ ہے، تو اللہ اسی کو ہدایت کے راستے پر لائے گا. ایسے ہی الل ٹپ کسی کو بھی اٹھا کے نہیں لے کر آئے گا کہ جس کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کو بھٹکنا ہی منظور ہے، اس کو پکڑ کے کیوں لائے گا؟ تو یہ تو باندھے مارے کا لایا نا، مطلب اس کو باندھو پھر مارو اور پھر بولو، وہ نہیں کرنے والا اللہ. امام احمد رحمہ اللہ ریکارڈڈ دیٹ علی بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ said، یہ ان کی حدیث ہے، the messenger of Allah came to visit him، کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم کو، مطلب ہمارے گھر، ہمارے حجرے میں آئے ہم سے ملنے. اینڈ فاطمہ، اور مطلب ان سے بھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں کے لیے، دا ڈاٹر آف اللہ میسنجر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ. ایٹ نائٹ، رات کے ٹائم، یعنی رات کا وقت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مطلب وزٹ کرنے ان کے حجرے میں گئے. اینڈ سیڈ، اور کہا، الا تصلیان، یہ ڈویل فارم میں ہے، سلیانی جو ورڈ ہے، آنی آئینی، تو آنی آئینی جب بھی آئے گا وہ دو جن کے لیے ہے. یہاں پر ڈویل پلورل بھی ہے نا عربی میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آر یو ناٹ گوئنگ ٹو پرے، یعنی تم دونوں کیا نماز نہیں پڑھنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے، آئی سیڈ، او میسنجر آف اللہ، کہ یا رسول اللہ، our souls are in the hand of Allah، ہماری جو جان ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. if he wills to wake us، اگر وہ ہمیں جگانا چاہے گا، تہجد کی بات ہے شاید، تو he will wake us، یعنی تو وہ ہمیں اٹھا دے گا. اب یہ جواب انہوں نے سنا، when I said that، تو میں نے جیسے یہ کہا، he went away without returning، یعنی وہ نکل کے سیدھا چلے گئے اور پلٹے بھی نہیں. then I heard him، تو بولے پھر میں نے سنا، as he was walking away، جیسے جیسے وہ دور جا رہے تھے، ان کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، تو slapping his thigh، یعنی وہ اپنے تھائز پہ ایسا مارتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، and saying وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا but man is ever quarrelsome than anything، انسان جو ہے وہ بڑا مطلب بحث کرنے والا یا پھر جھگڑالو. وہ یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے گئے تھے ان کو اٹھانے کے لیے نا، لیکن انہوں نے جو جواب دیا کہ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں نا ہماری جان، تو وہ اگر چاہے گا کہ ہم اٹھے تو وہ اٹھا دے گا ہمیں. تو انہوں نے ان کو یہ آیت قرآن کی جو ہے اس کو پڑھتے جا رہے تھے اور اپنے تھائز پہ سلیپ کرتے جا رہے تھے. تو یہ انہوں نے سنا، اور یہ اب یہ ان کی حدیث بتائی ہوئی ہے، بٹ مین از ایور مور quarrelsome than anything. تو اٹ واز آلسو ریکارڈیڈ ان دا ٹو صحیح، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں بھی. پھر نیکسٹ جو ہے وہ دا ریبیلین آف دا ڈسبلیورس، یعنی کافروں کے اندر جو باغی بغاوت پہ اترنے والے، نہیں ماننے والے. اللہ ٹیلس وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، and nothing prevents men from believing، اور انسانوں کو کسی چیز نے بھی نہیں روکا ہے کہ وہ ایمان لائے while the guidance has come to them، جبکہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، and from asking forgiveness of their Lord، اور پھر یہ کہ وہ اپنے رب سے استغفار کریں.
تو کسی چیز نے بھی یہ سب کرنے سے روکا تو نہیں ہے نا. اللہ tells us about the rebellion of the disbelievers in ancient times. پرانے وقتوں میں جن لوگوں نے بھی اسی طرح سے ریبل کیا تھا، باغی بن گئے تھے، نہیں مانتے تھے رسولوں کی بات، تو اللہ جو ہے ویسے کافروں کی جو بات ہے وہ بتا رہا ہے. اور اینشینٹ ٹائمز میں یعنی پرانے زمانے میں بھی تھے ایسے لوگ، اینڈ ان مور ریسنٹ ٹائمز، اور ابھی کے وقت میں بھی ہے. And how they rejected the obvious truth even when they witnessed clear signs and proofs. یعنی اس کے باوجود کہ انہوں نے کھلی نشانیاں، آیتیں اور پروفs یعنی اس کے مطلب ثبوت سب کچھ ان کو مطلب انہوں نے دیکھے ہیں، انہوں نے اس کو وٹنس کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ریجیکٹ کر رہے، رد کر رہے ہیں اس حق بات کو قرآن کی. Nothing stopped them from following the truth. کسی نے بھی ان کو روکا نہیں، کسی چیز نے بھی ان کو نہیں روکا کہ تم یہ حق بات جو ہے الحق قرآن اس کو مت فالو کرو. Except their demand to witness. یعنی دیکھ لو اب اس کو غور سے سنو کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے یعنی ان کی جو مانگ ہے، مانگ بھی نہیں بولی جائے گی، مطالبہ یعنی جو ڈیمانڈ، ان کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہم کو وٹنس کرنا ہے، ٹو وٹنس ود دیئر اون آئیز دا پنشمنٹ، یعنی ان کو عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. سبحان اللہ. سوچو کہ بندہ جو ہے وہ خود ہی اپنے لیے عذاب مانگ رہا ہے، کہ وہ بول رہا ہے کہ میں ہدایت کو، اس قرآن کو، اس الحق کو تبھی مانوں گا جب میں عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لوں. دکھاؤ مجھے عذاب. ڈیمانڈ ہے نا، ڈیمانڈ کر رہا ہے. which they were being warned about. یعنی عذاب سے ان کو ڈرا رہے تھے، وارننگ دے رہے تھے، خبردار کر رہے تھے، اور وہ بول رہے کہ نہیں ہم کو دیکھنا ہے وہ عذاب، اس کے بعد ہم مانیں گے. تو اس کے بعد ماننے کا وقت ہے، اس کے بعد تو سیدھا ختم ہونے کا وقت ہے نا. As some of them said to their prophet. اور جو بھی قومیں تھی پہلے ہلاک ہوئی، انہوں نے اپنے رسول سے، اپنے نبی سے کہا. یہ ہے سورہ نمبر 26 سورہ شعراء اور آیت نمبر 187. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. So cause a piece of the heaven to fall on us. ہمارے پہ ایک آسمان کا ٹکڑا گرا دو نا. If you are of the truthful. اگر تم سچے ہو. آسمان کا ٹکڑا. Other said. دوسروں نے کہا سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت. عنکبوت یعنی معلوم ہے نا مکڑی، اور اس کی آیت نمبر بھی 29 ہی ہے. ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین. Bring Allah's torment upon us if you are one of the truthful. لے کر آؤ اللہ کا عذاب ہم پر اگر تم سچوں میں سے ہو. یعنی چیلنج کر رہے تو کس بات کا؟ عذاب لانے کا. عذاب. دا قریش سیڈ. اور قریش جو تھے انہوں نے کہا، جو کہ سورہ نمبر 8 سورہ انفال آیت نمبر 32. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اب دیکھو ان لوگ نے جو اس وقت دعا کری نا قریش نے، وہ دعا اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کیا. ان کی دعا ہے، او اللہ if this is indeed the truth from you، یعنی یہ قرآن جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی اگر یہ سچ ہے تیری طرف سے، then rain down stones on us from the sky، تو آسمان سے ہمارے پر پتھر برسا دے، اور bring upon us a painful torment، اور یا تو ہم پہ بہت ہی دردناک عذاب لے کر آ. یہ ان لوگوں نے دعا کیے تھے. سوچو، تاکہ یعنی کہ ان لوگ کو یہ تھا کہ جیسے وہ لوگ سچے، اور اسی لیے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ سب جو ان لوگوں نے دعا کی ہے کہ آسمان سے پتھر برسا دے ہم پر، اور یا ہمیں دردناک عذاب دے، تو ان کو ملا تو صحیح نا، پھر دردناک عذاب ہی ملا ان کو. کیونکہ جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں کیا ہوا، ان کے 70 مطلب جو سردار تھے وہ اس میں قتل ہوئے. تو کیا تھا وہ. اب ہے آیت سورہ نمبر 15 سورہ الحجر
اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. And they say, اور وہ کہتے ہیں, O you to whom the reminder has been sent down. تو اے وہ جس کے پاس یہ ذکر آیا ہے, verily you are a madman, استغفر اللہ معاذ اللہ, کہ تم تو مجنون ہو, مجنون جس پہ جن آ جائے. Why do you not bring angels to us? تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے کر آتے؟ If you are of the truthful, اگر تم سچے ہو, لے آؤ ملائکہ. There are other آیت referring to the same thing. اور بہت ساری اس قسم کی آیتیں پورے قرآن میں ہے. Then Allah says, إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, except that the ways of the ancient be repeated with them. سوائے اس کے کہ پچھلوں کا جو طریقہ تھا یا ان کے ساتھ جو آیا تھا عذاب, تو وہ ہم پھر سے ریپیٹ کریں ان کے ساتھ. Meaning their overwhelming punishment, جو ان کو تباہ کرنے والا عذاب, destroying every last one of them. ان کا سب سے آخری بھی بندہ جو ہے وہ سب کے سب ہلاک ہوئے, سب کے سب تباہ ہوئے. تو ان کو وہ عذاب چاہیے کیا؟ او یاتیہم العذاب قبولا, اور the torment be brought to them face to face. اور یا ان کو چاہیے کہ عذاب جو ہے وہ ان کے بالکل سامنے لایا جائے, ان کے فیس ٹو فیس, یعنی بالکل سامنے. They see it with their own eyes, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے عذاب کو. شوق بھی ہے تو کیا دیکھنے کا, عذاب کو. توبہ استغفر اللہ. Being directly confronted with it, تاکہ ڈائریکٹ سامنے ان کا مقابلہ ہو جائے نا عذاب سے. Then Allah says, وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, and we send not the messengers except as bearers of good news. پہلے گڈ نیوز آیا اینڈ وارنرز, اس کے بعد آیا کہ وارننگ دینے والے, خبردار کرنے والے. اللہ نے کہا اور ہم نے نہیں بھیجا رسولوں کو مگر سوائے اس کے کہ وہ خوشخبری ان کے پاس لے جائیں اور یا پھر ان کو انذار کریں, وارن کریں, خبردار کریں. Before the punishment they give good news to those who believe in them, یعنی جو ان کے اوپر ایمان لاتا ہے تو پھر ان کے لیے پھر وہ خوشخبری بن جاتی ہے نا, اور سب سے پہلی خوشخبری ہی ملتی ہے ان کو. اینڈ فالو دیم, پھر وہ ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں رسولوں کی. وہ بندے بولا تو سب کو جاتا ہے لیکن جو اس میں سے فالو کرے. اینڈ وارننگس ٹو دوز ہو ریجیکٹ دیم, تو جو بھی ان کو رد کرتا ہے ان کو پھر وارننگ دیتے ہیں. اینڈ اپوز دیم, جو بھی ان کے ساتھ یعنی کہ مطلب ان کے خلاف کھڑا ہو جائے. دین اللہ ٹیلز us about the disbelievers, پھر اللہ ہم کو کافروں کے بارے میں بتا رہا ہے. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا but those who disbelieve argue, جن کو جو ایمان نہیں لاتے وہ بحث ہم بحثی کرتے ہیں. بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ, with falsehood, آرگیومنٹ بھی کرے تو کیا, جھوٹ کے ساتھ. in order to refute the truth thereby, تاکہ جو حق ہے, جو سچ ہے, جو قرآن ہے الحق, اس کو مطلب شکست دے دے, ہرا دے. they try to weaken the truth, جو حق ہے اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. that the messengers brought, جو بھی رسول لے کر آئے. but they cannot achieve that, مگر ان کو حاصل نہیں ہوتی وہ بات, کیونکہ وہ اگر کتنا بھی یہ چاہے, کتنی بھی دنیا کی ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کرے, اسکوف کرے, ہنسے, مذاق اڑائے, جو بھی کرے, ان کو نروس کرے, مگر ان کو حاصل نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو اللہ کے کلام اور رسولوں کے ساتھ جو بھی کر رہے اس میں وہ مطلب کامیاب تو نہیں ہو سکتے نا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, and they take my ayat and that which they are warned for jest, اور وہ لیتے ہیں میری آیتوں کو اور جو بھی اس کے وارننگ دی جاتی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. They take the proof, evidence, miracles sent with the messengers to warn them and make them fear the punishment. تو جو بھی ان کو بھیجا جاتا ہے ثبوت کے طور پر, گواہی کے طور پہ,
معجزات کے طور پہ جو رسولوں کے ساتھ دے کر بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کو وارن کرو، ان کو خبردار کرو اور ان کو عذاب سے ڈراؤ تاکہ وہ ڈر کے سدھر جائیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ہزوا، ایز اے جسٹ اینڈ موکری، یعنی وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اینڈ دے میک فن آف دیم وچ از دا ورسٹ ٹائپ آف ڈس بلیف. اور اوپر سے جب وہ مذاق اڑاتے ہیں تو وہ رسولوں کا اور اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو کہ بدترین قسم کا کفر ہے. اللہ ہم سب کو بچائے ایسی سب چیزوں سے، اللہم آمین. ہم سب کو اللہ نیک توفیق، نیک ہدایت دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.